وہ مقام جو اس زمین پر شیطان اور اس کے لشکر کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور ان میناروں کے ذریعے پوری دنیا میں کیسے برائی کو عام کیا جاتا ہے، اور عراق کے قدیمی قوم اس مینار کو مقدس کیوں سمجھتی ہے، اور ہٹلر کی فوج ان میناروں کی تلاش میں کیوں تھی۔ دنیا کے مختلف مذہبوں میں شیطان کا تفصیلی ذکر اور حالات مختلف ناموں کے ساتھ ملتا ہے کہ شیطان کس طرح بنی نوع انسانوں کو بہکاتا ہے اور اس کے کرندے اور چیلے کس طرح کام کرتے ہیں۔ اہل کتاب اور قدیمی کہانیوں کے مطابق شیطان دنیا کے 7 میناروں کو اپنے مرکز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ مقام دنیا کے مختلف ممالک اور جزیرے میں پھیلے ہوئے ہیں، اور شیطان جب سے اس زمین پر آیا ہے یہ مقام شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ انہی 7 مقاموں کو شیطان کا مینار یا 7 ٹاور آف ڈیول بھی کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا اور پوری دنیا میں اپنا شر اور فتنے کو پھیلانے کے لیے تمام تر منصوبہ بندی انہی 7 میناروں سے انجام دی جاتی ہے۔ اس عقیدے کی تصدیق نہ صرف اہل کتاب اور قدیمی مذہب کے لوگ بلکہ مسلم صوفیہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ در حقیقت شیطان کے ان 7 میناروں کا تعلق آسمان سے گرے ہوئے فرشتے یعنی کہ فالن اینجل سے جوڑا جاتا ہے۔ فالن اینجل آخر کون تھے؟ ان باقی فرشتوں کا ذکر بائبل میں تو موجود نہیں ہے، لیکن یہودیوں کی ایک قدیم آسمانی کتاب بک آف اینوک میں ملتا ہے، جن کی پوری تفصیل ہم اس ویڈیو میں کر چکے ہیں، جو آپ کو آئی بٹن اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ بہت سارے قدیمی عقیدے یہ کہتے ہیں کہ فالن اینجل زمین پر کل 7 مقام پر گرائے گئے تھے، اور یہ وہی 7 مقام ہیں جنہیں شیطان اپنے مرکز کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ شیطان کے ان 7 میناروں کے متعلق ایک فرانسیسی مسلمان اور محقق عبد الواحد یحییٰ نے کافی تحقیق کی تھی۔ عبد الواحد یحییٰ اسلامی میٹا فزکس کے ماہرین میں سے تھے، جنہوں نے نہ صرف اسلام بلکہ تصوف اور دیگر ایشیائی مذہب اور فزکس کے علوم میں بھی کتابیں لکھی تھیں، جن میں ایک مشہور رسالہ المعرفہ ہے، جسے 20 سے زیادہ یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عبد الواحد یحییٰ نے اپنی تمام زندگی شیطان کے ان 7 میناروں کی تلاش اور تحقیق میں صرف کی تھی۔ عبد الواحد یحییٰ نے ان 7 میناروں کے متعلق تفصیل سے لکھا ہے اور ان کے مقام کی نشاندہی بھی کر دی تھی جہاں وہ مینار موجود ہیں۔ عبد الواحد یحییٰ کے مطابق شیطان کا پہلا مینار سویڈن میں موجود ہے، جہاں قدیم زمانے میں مصر کے فرعونی حکمران تھے اور جو جادوگروں کی سرزمین کے نام سے مشہور تھا۔ دوسرا مینار الجیریا نامی ملک میں ہے، جہاں کبھی قدیم انسانوں کے قبائل موجود تھے۔ تیسرا مینار شام میں ہے، جہاں قدیم فینیکی لوگ آباد تھے۔ عبد الواحد یحییٰ کے مطابق شیطان کا چوتھا مینار ترکستان میں موجود ہے، جبکہ 5واں اور 6واں مینار روس کے برفانی پہاڑی سلسلے یعنی سائبیریا کے ویرانی علاقوں میں کہیں موجود ہے۔ شیطان کا 7واں مینار عراق میں موجود ہے۔ یہ 7واں مینار ہی باقی تمام میناروں کو کنٹرول کرتا ہے، اور تمام تر شیطانی منصوبے اس مینار کے اندر ہی بنائے جاتے ہیں۔ شیطان کے ان 7 میناروں کا تصرف صرف یہودی اور نصرانی مذہب میں ہی نہیں بلکہ ایک قدیمی مشرقی مذہب میں بھی ملتا ہے، جسے یزیدی مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یزیدی مذہب دنیا کے قدیم ترین مذہب میں سے ایک ہے، جو ایرانی یعنی کہ قدیم فارس میں زرتشتی کے آمد سے پہلے موجود تھا۔ یزیدی عقیدے کے مطابق یزدان یعنی خداوند نے اس کائنات کو بنایا اور پھر 7 بڑے فرشتوں کو پیدا کیا، جو ان کے سب سے زیادہ فرما بردار تھے، جن کا نام درازیل، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور مالک طاؤس تھا۔ ان میں سے سب سے مقرر فرشتہ مالک طاؤس تھا، جسے بے شمار علم اور طاقت دی گئی تھی، لیکن جب مالک طاؤس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے سے انکار کیا تو یزدان نے طاؤس کو جہنم میں ڈال دیا۔ طاؤس اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور اتنا رویا کہ اس کے آنسوں سے جہنم کی آگ بجھ گئی، لہٰذا خداوند نے اسے معاف کر دیا۔ یہ مالک طاؤس اور کوئی نہیں بلکہ ایک ابلیس تھا، اور یزیدی اسی شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ یزیدی طاؤس یا شیطان کی حکومت دنیا میں موجود 7 مختلف مقاموں سے چلائی جاتی ہے، اور وہ ان میناروں کو مقدس مانتے ہیں۔ انہوں نے عراق کے شمالی حصوں میں ایک 7 میناروں کی فرضی عمارت
इमारत भी बनाई है जिनकी ज़ियारत हर यजीदी पर फर्ज है। हर जमाने में मुख्तलिफ सल्तनतों ने और हुकूमतों ने इस मकाम से यजीदियों को निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वो सब नाकाम रहे और हजारों सालों से यजीदी कौम इसी जगह आबाद है। लोगों का ख्याल है कि ये यजीदी जिस मकाम पर आबाद है वो जगह मालिक ताउस की सरजमीन है, जहाँ इसका 7वां मीनार कायम है, जिसकी हिफाजत ये यजीदी करते हैं। कहा जाता है कि हिटलर की फौज इन 7 मीनारों की तलाश में निकली थी, लेकिन वो अपने मकसद में नाकाम रही और आज भी कई तंजीमें इन मीनारों की तलाश में मसरूफ हैं।